سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ موجودہ حالات میں جس طرح سے ایران کی جانب سے یہ در اندازی کی گئی، پاکستان نے بھرپور جواب دیا، خارجہ سطح پر بھی جو ہے وہ جواب دیا گیا، اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ممکنہ طور پر کیا اس میں آگے چل کر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی سیکیورٹی فورسز کو، ہماری ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو مبارکباد دوں گا۔ انہوں نے قوم کی ترجمانی کی، ان کے احساسات کا خیال کیا اور ہمیشہ کی طرح کبھی بھی پاکستانی کو قوم کا سر جو ہے وہ جھکنے نہیں دیا، وہ سیلاب زلزلہ ہو، قدرتی آفت ہو یا وہ جنگ کا میدان ہو۔ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ آپریشن مرگ بر اور سرمچار جو ہیں وہ کامیابی کے وہ ہمارے میرے خیال میں سنہری یادیں ہیں جو قوم جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہمیں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھی یاد ہے، جب بھارت کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے تھے پاکستان ایئر فورس نے، اور ابھی نندن کی جو ہے وہ مونچھوں کو جو ہے شرم سے گیلا کر دیا تھا اور نیچے جھکا دیا تھا۔ اس لیے جو پاکستان کا جو رسپانس تھا بڑا کیلکولیٹڈ تھا۔ پاکستان کا امن معاہدہ ہے ایران کے ساتھ، جس کی وائلیشن جو ہے وہ ایران نے کی، اور پاکستان نے ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ کی مہلت دی اور کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ یا تو معافی مانگ لیں یا اس کا کوئی جواز پیش کر دیں۔ ان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، ان کو اپنا احتجاج بتایا گیا، ان سے جواز پوچھا گیا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے پائے، جس کی بنیاد کے اوپر شام کو دفتر خارجہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو سفیر ہیں وہاں مدثر ٹیپو صاحب ان کو واپس بلوا لیں، اور افغان جو سفیر ہیں مقدم صاحب ان کو جو ایران کے سفیر ہیں ان کو کہا گیا کہ مقدم صاحب آپ وہیں رہیں ایران میں، آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے معاملات خارجی سطح پر جب حل نہیں ہوئے، حکومتی سطح پر حل نہیں ہوئے، تو کمال یہ ہو گیا کہ جلتی پہ تیل کا کام کیا جو ان کے وزیر خارجہ نے ڈیووس کے اندر، جہاں انہوں نے ابھی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم پاکستان نے ان سے جو کرمان کے واقعات تھے اس کے اوپر جو ہے رنج اور غم کا اظہار کیا، افسوس کیا، تعزیت کی، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے چند گھنٹوں کے اندر یہ آپریشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیووس کے اندر یہ بیان دے دیا کہ جی یہ تو ہم نے حملہ پاکستان پہ کیا تھا، یعنی کہ وہ جو جیش عدل کے حوالے سے جو بات آ رہی تھی وہ غلط بات تھی، اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ حملہ ہمارا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گئی تھی ماں سوائے اس کے کہ پاکستان جو ہے ان کو ایک بفٹنگ رسپانس دیتا۔ میرے خیال ہے کہ ایئر فورس کا یہ رسپانس تھا، اور صبح 6 بجے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس سے پہلے پاکستان متعدد بار ایرانی جو انٹیلیجنس تھی، حکومت تھی، ان کو یہ بتا چکا تھا کہ بی ایل اے کے یہ جو دہشت گرد ہیں یا آپ کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں، پاکستان کو مطلوب ہیں، پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی جوابی کارروائی ایران کی جانب سے جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایران نے یہ معاہدہ شکنی کی تو اس کے اوپر پاکستان نے جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے اوپر پھر انہوں نے اپنا جواب دیا، اور ہم اپنا حق محفوظ رکھتے تھے، یہی بات بتائی جا رہی تھی۔ لیکن یہ جو میرے خیال میں ایک حملہ ہوا اور کامیاب پاکستان نے جواب دیا اس کا، یہ تو لائق تحسین ہے، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پہ ان غداروں اور بھگوڑوں کا، اور وہ جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ کر رہے تھے اور کل سے غلاظت اچھال رہے تھے، پاکستان کی ہردہ سرائی کر رہے تھے، ان کے اوپر جو ہے یہ ایک میرے خیال میں ان کے منہ پہ ایک رناٹے دار تھپڑ ثابت ہوا۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا محاسبہ پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو اپنی ریاستی اداروں پر بھرپور یقین ہے، بھروسہ ہے، کیونکہ ہم نے حالت جنگ ہو یا امن، افواج پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیے ہیں، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کے اندر اس کی دھاک بیٹھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو میرے خیال میں ان کے خارجہ سطح کے اوپر پاکستان کو بہت ٹھیک ہے، کامیابی ملی ہے۔ ہر ایک کو یہاں پر اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عبداللہ گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔